بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب میلاد اور شب قدر دونوں راتوں میں سے کون سی رات افضل اور اعلیٰ ہے؟ شب میلاد اور شب قدر کا تقابل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، خلق عظیم اور اوصاف جمیلہ کا ذکر کرنے والی کتاب قرآن مجید کے نزول کے سبب ماہ رمضان المبارک کی صرف ایک رات کو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا، جس مبارک رات میں کلام الہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے لیلۃ القدر کی صورت میں بلندی درجات کا وسیلہ اور تمام راتوں کی پیشانی کا جومر بنا دیا۔ تو جس رات صاحب قرآن یعنی مقصود کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور بزم عالم کے اس تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین و مکان کو ابدی رحمتوں اور لازوال سعادتوں سے منور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کی قدر و منزلت کیا ہوگی، اس کا اندازہ انسانی شعور کے لیے ناممکن ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، جبکہ نزول قرآن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن نازل ہوتا، نہ شب قدر ہوتی اور نہ یہ کائنات تخلیق کی جاتی۔ در حقیقت یہ ساری فضیلتیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں۔ پس اگر کہا جائے کہ شب میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ باری تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے کر اس کی فضیلت کی حد مقرر فرما دی، جبکہ شب میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت حد ادراک سے ماورا ہے۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اگرچہ شب میلاد کی فضیلت زیادہ ہے، تاہم شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادات بجا لانی چاہیے، کیونکہ اس رات بجا لائی جانے والی عبادات پر زیادہ اجر و ثواب کی نوید ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ائمہ و محدثین نے راتوں کی فضیلت کو موضوع بحث بنایا ہے، مثلا شب نصف شعبان، شب قدر، شب یوم الفطر، شب یوم العرفہ وغیرہ۔ ان میں شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی آیا ہے۔ بہت سے ائمہ و محدثین اور اہل علم و محبت نے شب میلاد کو شب قدر سے افضل قرار دیا ہے۔ امام قسطلانی 851 ہجری میں پیدا ہوئے، 923 ہجری میں وفات پائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 958 ہجری میں پیدا ہوئے، 1052 ہجری میں وفات پائی۔ امام زرقانی
1055 ہجری میں پیدا ہوئے، 1122 ہجری میں وفات پائی۔ امام نبہانی، آپ کی وفات 1350 ہجری ہے۔ ان محدثین نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب راتیں فضیلت والی ہیں، مگر شب میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے۔ امام قسطلانی، 851 ولادت ہے آپ کی، 923 ہجری وفات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا قلنا بأنہ علیہ الصلاۃ والسلام ولد لیلا فأیما افضل لیلۃ القدر او لیلۃ المولودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اجیبوا بأن لیلۃ المولدہ علیہ الصلاۃ والسلام افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثہ۔ یہ لمبی عبارت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت پیدا ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حوالہ جات کتابوں کے ہیں۔ امام قسطلانی کی کتاب المواہب الدنیا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور امام عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ما ثبت من سنہ فی ایام السنہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ امام زرقانی کی کتاب، نبہانی کی کتاب، یہ حوالہ جات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب میلاد رسول افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ تو فرمایا میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات 3 وجوہ کی بنا پر شب قدر سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور شب میلاد میں ہوا، جبکہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ لہذا وہ رات جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا شرف ملا، اس رات سے زیادہ شرف والی ہوگی جسے اس رات میں تشریف لانے والی ہستی کے سبب سے شرف ملا، اور اس میں کوئی نزاع نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے شب میلاد شب قدر سے افضل ہوئی۔ دوسری آپ وجہ بیان کرتے ہیں، اگر لیلۃ القدر کی عظمت اس بنا پر ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو شب ولادت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ فرما ہوئے۔ جمہور اہل سنت کے قول کے مطابق شب میلاد کو جس ہستی یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشا، وہ شب قدر کو شرف بخشنے والی ہستیوں یعنی فرشتوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر اور عظمت والی ہے، لہذا شب ولادت ہی افضل ہے۔ شب قدر کے باعث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی گئی، اور شب میلاد کے ذریعے جمیع موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس طرح نعمت رحمت جمیع کائنات کے لیے عام کر دی گئی، لہذا شب ولادت نفع رسانی میں کہیں زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ لیلۃ القدر سے افضل ٹھہری ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ان افضل اللیالی لیلۃ مولدہ ثم لیلۃ القدر ثم لیلۃ الاسراء والمعراج ثم لیلۃ عرفہ ثم لیلۃ الجمعہ ثم لیلۃ النصف من شعبان ثم لیلۃ العید۔ آپ فرماتے ہیں راتوں میں سے افضل ترین شب میلاد رسول کی رات ہے، پھر شب قدر، پھر شب اسراء و معراج، پھر شب عرفہ، پھر شب جمعہ، پھر شعبان کی 15ویں رات، اور پھر شب عید افضل ہے۔